الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین وآلہ واصحابہ وذریاتہ وحزبہ وعلماء ملتہ واولیاء کاملتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ تحب ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ کیا سما ہے، کیا وقت ہے، کیا نظارہ ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ وہ باڑا بڑھ رہا ہے اور قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جس کو دیکھو حضور کے نور کی خیرات پا رہا ہے۔ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ اس نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار ہے، ان کا دربار ہے، ان کی رحمت ہے، تو اس رحمت میں بھی نہ کبھی کمی ہو سکتی ہے، نہ ان کے نور میں کبھی کمی ہو سکتی ہے، نہ ان کے فیضان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ازل سے لے کر کے ابد تک انہی کا ذکر ہو رہا ہے اور انہی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ میرے عزیزو، میں پھر دوبارہ ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے کی آمد پر آپ تمامی حضرات کو، سارے اہل سنت و جماعت برادران اسلام کو، حضور کی امت میں سب کو، مرد و عورت سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک جو اپنی رحمتوں کے ساتھ آیا ہے، زندگی میں یہ بار بار آئے اور اپنی رحمتیں لٹاتا رہے، اور ہم ان رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا صاحب نے بہت خوبصورت بات فرما دی ہے کہ آپ دیکھیے، جامع مسجد طیبہ کی طرف سے میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مختصر سا نذرانے مبارکہ گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ آقا خوش ہو جائیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پہلے بھی بتلایا گیا ہے اور آج بھی ایک نئے رنگ سے میں بدلاتا ہوں، چونکہ چند منٹ ہیں تو آپ سنیے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ان کو ملتا ہے اور وہ کرتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیمار، یہ ان کا کرم ہے جسے اپنا بنا لے۔ یہ ہمارے آقا کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو اپنی امت میں داخل فرما لیا۔ 11 نبیوں نے اپنے اپنے لفظوں میں، ویسے ہر نبی حضور کی امت میں اپنی نبوت و رسالت کے ساتھ ہیں، لیکن وہ دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمیں حضور کی امت میں شامل فرما دے، ہمیں حضور کی امت میں شامل فرما دے۔ اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی آپ نے کعبہ کی دیواروں سے پوچھا ہے؟ یا کعبہ کی دیواروں پہ جا کر کے کبھی کان کو لگایا ہے؟
عمرہ پہ آپ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو خدا کی قسم مقام ابراہیم کی وہ جگہ کہے گی کہ ہمارا اور آپ کا نبی ہمیں اور آپ کو ایسے نہیں ملا، بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب کعبہ کو تیار کر چکے تو رو رو کر کے کہتے رہے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، اے اللہ جس نبی کا وعدہ ہے، جس نے تو وعدہ کیا تھا اس نبی کو بھیج دے، اس نبی کو بھیج دے، اس نبی کو مبعوث کر دے۔ ہر نبی اپنے اپنے دور میں ان کی آمد کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کا صحیح اور واضح کلمہ قرآن پاک میں موجود ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، نام لے کر کے بتا دیا کہ اے عیسائیوں، اے نصارہ، اے میرے حواریین جن کو وہ تبلیغ کر رہے تھے، میں تم کو بشارت دے رہا ہوں آنے والا وہ نبی کونین رحمت اللہ عالمین تشریف لا رہا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ ہزاروں ہزاروں سال لوگ ان کے انتظار میں رہے۔ کیا آپ نے تاریخ اسلام کے اس واقعے کو نہیں پڑھا کہ شام سے جو قافلہ جاتا، سینکڑوں برس ایک راہب اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر کے دعائیں کرتا رہتا، دعائیں کرتا رہتا، قافلے آتے جاتے تھے لیکن کسی کے لیے وہ توجہ نہیں کرتا، لیکن جب ہمارے نبی تشریف لائے اور اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی خوشبو محسوس کیا تو اپنے کنیسہ، اپنے گرجا گھر، اپنے عبادت گاہ سے اتر کر کے کہا کہ آج جو قافلہ مکہ عرب سے آ رہا ہے، تمام قافلہ کارواں کے لوگوں کی دعوت کی جائے، ضیافت کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ پورا جشن منایا گیا، دعوت کی گئی، اور جو سردار قافلہ تھے ان سے کہا گیا سارے کے سارے لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے کہ دعوت کھائیں۔ آج پہلی مرتبہ وہ اپنے کنیسہ، اپنے گرجا گھر سے اتر کر کے استقبال کرتا ہے، لیکن جب دامن مصطفیٰ کی خوشبو کو اپنے قریب نہیں پاتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ میں سے کوئی چھوٹ تو نہیں گیا، سب آ گئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں، ایک جوان کو ہم اپنے سامان کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ کہتا ہے کہ ارے اسی دولہا کے لیے تم باراتیوں کی تو میں نے دعوت دیا ہے، بغیر دولہا کے باراتیوں کی دعوت کیسے؟ اس واقعے سے کیا آپ نے سمجھا؟ ہر دور میں، ہر زمانے میں لوگ اس نبی کے انتظار میں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ اے میرے آقا کے غلاموں، دیوانوں، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ جب وہ تشریف لائے تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، وہ رسول اللہ آ گئے، وہ نور والی سرکار آ گئی، وہ احمد مجتبیٰ آ گئے، محمد مصطفیٰ تشریف لا چکے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر قرآن نے اپنے جلووں کو بکھیرا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن کے ورق پر، قرآن کے صفحہ پر، قرآن کی سطر میں، قرآن کے ایک ایک حرف میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ملے گا، ان کی خوشبو ملے گی، ان کے آنے کا بیان معنوی حیثیت سے کسی نہ کسی طرح سے آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن وہ ربیع الاول شریف کے اس بابرکت مہینے میں، بابرکت تاریخ میں آئے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ، یہ مقدس مہینہ ہے جس کا آپ استقبال کر رہے تھے ابھی مسجد کے باہر۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا، اور آپ ترانوں کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، مجتبیٰ کی آمد مرحبا، آمنہ کے لال کی آمد مرحبا، حضرت عبداللہ کے دلارے کی آمد مرحبا۔ آپ جو استقبال کر رہے تھے اس لیے کہ یہ وہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے آغوش میں، جس کے جلووں میں صبح قیامت تک
نور کے جلوے بکھرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ مہو مہر و انجم ہے جن کے نبی، اسی نبی کے لیے زمین و زمان بھی ہے، اسی نبی کے لیے مکین و مکان بھی ہے، اسی کے نبی کے لیے فرش بھی ہے، اسی نبی کے لیے عرش بھی ہے، اسی نبی کا صدقہ آسمان بھی ہے، اسی نبی کا صدقہ زمین بھی ہے، اسی نبی کا صدقہ ہم بھی ہیں، اسی نبی کا صدقہ انبیاء بھی ہیں، سب تو انہی کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث طیبہ کا معنی یہ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں آئے، اس لیے پوری دنیا میں اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے ڈھنگ میں، اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے کلچر میں، اپنے اپنے فکر میں، اپنی اپنی سوچ میں، اپنے اپنے ترنگ میں، اپنے اپنی حیثیت سے، اپنے اپنے اوقات میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں۔ ورنہ اگر اس جشن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے جو عرش پر عرشی مناتے ہیں، اس کا سما تو یہ ہے کہ سید الملائکہ جبریل امی مناتے ہیں، اسرافیل مناتے ہیں، تمام ملائکہ مناتے ہیں، تمام انبیاء مناتے ہیں، تمام رسول مناتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ان کے میلاد کی برکت کرنا، برکت کا ذکر کرنا، یہ قرآن کا مقصود ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب ایک مسئلے کی میں بات بتا دوں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس میلاد کو روکنے کے لیے نہ جانے کتنے ڈالر، ریال، نہ جانے کیا کیا جتن کیے گئے، لیکن مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ نے جس کے ذکر کو بلند کر دیا، اس کے ذکر کو کون روک سکتا ہے؟ یہ وہ ذکر ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن ذکر مصطفیٰ ہے، قرآن نعت مصطفیٰ ہے، کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی حضور کا ذکر ہو رہا تھا۔ جب کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تو تھا، اور خدا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، وہ ازلی ابدی ہے۔ وہی خدا کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیشہ سے کرتا ہے، پھر جب رب نے ملائکہ کو پیدا کیا تو ملائکہ کی بھی ڈیوٹی لگا دیا کہ تم بھی میرے نبی کا ذکر کرو۔ اور پھر جب ہم اور آپ پیدا ہوئے، حضور کی امت میں ہوئے، تو قرآن ہماری ڈیوٹی لگاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اب نبی کا ذکر کرو، صلاۃ و سلام پڑھو۔ اب مسئلہ جو میں بتانے جا رہا ہوں دیکھیے، عام طور پر انٹرنیٹ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس لبرل دنیا میں، سیکولر دنیا میں ہمارے بچے دوسروں کی بات کو سن کر کے ان کے جو دل میں بات ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور دوسروں کے فراق کو، دوسروں کے اعتراض سے متاثر ہو کر کے وہی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ آپ کے دل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، ان کے سامنے چراغ جلاتے ہیں۔ اگر ان کا دل کچھ بھی اس میں روشنی ہے تو قریب آئیں گے، اور اگر دل اندھا ہے تو بجھ جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اہل سنت و جماعت، طیبہ، سنی جماعتیں میلاد کرتے ہیں، کیا حضور نے میلاد کیا ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد کیا ہے؟ کیا تابعین نے میلاد کیا ہے؟ اب چند جملوں میں عام فہم انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو ہے، ہاں بے شک اللہ بھی میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے،
حضور نے خود اپنے میلاد کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرتے، جس کو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک میں تھے۔ سیدنا امیر معاویہ کی یہ روایت بڑی مشہور و معروف ہے، حضور حجرے سے باہر آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تشریف فرما تھے، حضور کا پہلا جملہ ہے ما اجلسکم، اور اتفاق یہ ہے کہ عربی زبان میں اجلسکم جو جلسہ ہے وہی جلسہ عید میلاد النبی کا نام لیا گیا ہے، وہی جلوس عید میلاد النبی کا نام لیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا اے میرے صحابہ، آپ لوگ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ یا میں اس کا آپ کی زبان میں ترجمہ کر دوں کہ آپ لوگوں کا یہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کہہ لیجئے، حضور کے ذکر کا جلسہ کہہ لیجئے، حضور کی سیرت کا جلسہ کہہ لیجئے، آپ لوگوں کا یہ جلسہ کیسا ہے؟ کیوں جلسہ ہے؟ حضور کو کیا معلوم نہیں تھا؟ حضور کو معلوم تھا، تبھی تو گھر سے آئے اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارا جلسہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر اس بات پہ کرتے ہیں کہ من نبی کا، آپ کی شکل میں، آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہم پر احسان فرمایا، آپ کی شکل میں اللہ نے جو ہم پر احسان فرمایا، اسی احسان عظیم کا جلسہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اے پروردگار عالم، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اگر میں شاعر حسان ابن ثابت کی زبان میں کہوں تو وہ کہتے ہیں من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہم میں مبعوث فرمایا، وہ تشریف لائے، فضل رب اولا، اور کیا چاہیے؟ مصطفیٰ مل گئے، اور کیا چاہیے؟ یہی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا قصہ ہے۔ صحیح، میں نے اپنی طرف سے کوئی نہیں، صرف زبان ترجمہ میرا ہے، ورنہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ اب آپ کا ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح سے کرسی تو نہیں تھی، اس زمانے میں اس طرح کی لائٹ تو نہیں تھی، تو اب یہ کتنے اندھے ہیں، اس چیز کو لے کر کے آپ نے چراغ لگا دیا، کرسی لگا دیا، مائکروفون لگا دیا آواز پہنچانے کے لیے، تو ان کو آزار ستانے لگتا ہے۔ ایک ترتیب کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، روشنی میں بیٹھ گئے، تو اصل چیز تو وہی بیٹھنا تھا۔ اب یہ روشنی کا لگنا، چراغ کا روشن کر دینا، مائکروفون کو تاکہ آواز پہنچ جائے، اور پھر ہم سب اکٹھا ہو گئے، ٹھنڈی کا موسم ہے، چائے کا انتظام کر دینا، اکٹھا ہو گئے، کھانا کھلا دینا، سب تو کار خیر ہے۔ کھانا کھلانا بھی کار خیر ہے، پلانا بھی کار خیر ہے، محبت کے ساتھ لوگوں کو بٹھانا یہ بھی کار خیر ہے، اپنی آواز کو دوسرے تک پہنچانا، دین کی بات پہنچانا یہ بھی کار خیر ہے۔ ورنہ میں عرض کروں گا تمہارا کیا کہنا ہے؟ قرآن جب اترا تھا تو وہ قرآن جب حضور کے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، وہ تو پتوں پہ لکھا گیا تھا، وہ تو ٹکڑوں پہ لکھا گیا تھا، پتھروں پہ لکھا گیا تھا، ٹکڑوں پہ لکھا گیا تھا، لیکن زمانہ بڑھتا گیا، ترقی ہوتی گئی، زمانے کی رفتار بڑھتی گئی، اب قرآن کو قلم کاروں نے لکھنا شروع کیا، پریس ایجاد ہوا تو خوبصورت پریس، پرنٹنگ پریس ہوا، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تو قرآن کو مطلع کیا گیا، قرآن کو مذہب کیا گیا، اور اس کو خوبصورت انداز میں لکھا۔ تو اصل قرآن تو وہی ہے جو ٹکڑوں پہ لکھا گیا تھا، زمانہ ترقی کرتا گیا، اب آپ چاہے سونے کے کاغذ پہ اس کو لکھیں، سونے کے پانی سے لکھیں، لیکن اصل وہی قرآن ہے جو اللہ کے پیارے حبیب کا، یہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اصل میلاد تو وہی ہے جو خالق کائنات نے کیا۔ اب آپ کرسی پہ بیٹھیں یا کسی ترتیب کے ساتھ بیٹھیں، مقصود ہے ذکر مصطفیٰ، مقصود ہے نام مصطفیٰ کا، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہو، ڈھول باجا تماشا ہو، معاذ اللہ، تو ہر جگہ حرام ہے، اگر کسی محفل میں ہو جائے تو وہ بھی حرام ہوگا، لیکن یہاں کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے۔
نعت ہوگی، اس سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، نعمت مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی کو حسان ابن ثابت کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں من علینا ربنا اذ باس فینا محمدا، وہ رسول اللہ تشریف لائے تو عالم جگمگایا۔ بات اب میں ہزاروں مثال دے سکتا ہوں، یہ زمانے کی ترقی ہوتی ہے۔ خود آپ اپنے انسان کو دیکھیں، آپ پیدا ہوئے تھے تو چل نہیں پا رہے تھے، پھر چلنا آپ نے سیکھا، آپ نے بڑھنا سیکھا، آپ کے ماں نے باپ نے آپ کا نام عبداللہ رکھا تھا، جب آپ چل نہیں پا رہے تھے تب بھی عبداللہ تھے، جب چلنے لگے تب بھی عبداللہ، جب جوان ہوئے تب بھی عبداللہ، جب آپ بوڑھے ہوئے تب بھی عبداللہ، یہ عبداللہ رہا۔ لیکن زمانے کی ترقی کبھی اس کو جوان کرتا ہے، کبھی اس کو بوڑھا کرتا ہے، لیکن اصل انسان وہی ہے جو آیا تھا، تو ذکر تو وہی ہے۔ اب اس میں ترقی اگر کسی طرح سے ہوتے رہے، یہ تو زمانے کی ترقی ہے، یہ تو قدرت کی ترقی ہے، یہ تو فطرت کی ترقی ہے۔ ایک پھول ہوتا ہے، آپ دیکھیں کوپل ہوتا ہے، پھنگی نکلتی ہے، پھر کلی بنتی ہے، کلی سے پھر وہ اور مسکراتی ہے، چٹکتی ہے، پھر وہ پھول بنتا ہے، پھر وہ مہکتا ہے، لیکن اصل وہی بیج ہے۔ تو یہ ترقیوں کو دیکھ کر کے تم کو چڑ کیوں آتی ہے؟ اگر چڑ آتی ہے تو تم کو فطرت سے چڑ آتی ہے۔ اب میں اپنی بات کو بتاؤں کہ کتنے نک چڑھے ہیں، ذکر سے روکنے کے لیے آپ نہیں سمجھ پاتے اور آپ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں تھا تو جو خواتین کا وقت ہوتا ہے حاضری کا، اب تو بہت بڑا انتظام ہو گیا، تو وہاں انہوں نے مختلف ملکوں کی عورتوں کو بھی لگا رکھا ہے، صومالیہ، افریقہ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہر جگہ کی عورتوں کو اور دھاکڑ قسم کی عورتوں کو انہوں نے لگا دیا ہے تاکہ وہ بیچاری عورتیں جو جاتی ہیں ان کے دل میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و حاضری کے لیے، لیکن وہ بڑی ہی، اب میں کن لفظوں میں کہوں، خواتین کا احترام ہم ہر جگہ کرتے ہیں، احترام کیا جانا چاہیے، لیکن بڑی دھاکڑ قسم کی عورتوں کو کہ اگر وہ گریبان بھی پکڑنا چاہیں اور ان کو ہاتھ کو بھی پکڑنا پائیں تو اتنی مضبوط ہوتی ہیں، پکڑ کر کے پیچھے کر دیتی ہیں۔ تو وہ تعلیم دیتی، وہ عورتوں کو سمجھا رہی تھیں کہ دیکھو تم لوگ آتے ہو، یہ درود پڑھتے ہو مختلف قسم، کوئی اور درود نہیں، صرف ایک درود ابراہیمی۔ اب ذہن کی کمزوری کو آپ دیکھو، اگر کوئی اور دوسرا درود پڑھ لے تو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، اور قدرت اور فطرت کا یہ منشا ہے، یقیناً درود ابراہیم یہ حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہے، لیکن اگر کسی صحابی نے اگر کوئی درود پڑھ لیا ہے، کسی تابعی نے بھی درود پڑھ لیا ہے، کسی عالم نے درود پڑھ لیا ہے، کسی اور صیغے کے ساتھ پڑھ لیا ہے، تو سب کا مقصد درود مصطفیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، لیکن ان کا دماغ چونکہ اتنا سڑا ہوا ہے کہ تاکہ ذکر مصطفیٰ رک جائے اور اسی میں الجھ جائے، لیکن قدرت چاہتی ہے، فطرت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے دنیا یہ متنوع ہے، اسی طرح سے مختلف انداز میں درود پڑھا جائے، مختلف انداز میں ذکر مصطفیٰ کیا جائے، مختلف طور طریقے پر ذکر مصطفیٰ کیا جائے، اس لیے کہ فطرت متنوع ہے۔ تو آپ جو محبت کے ساتھ یہ ذکر مصطفیٰ کا جلسہ کرتے ہیں، اس کی برکت یہ ہے کہ ہم اور آپ نہیں بلکہ آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ اس سے مستفیض ہوتی رہیں گی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ کل سے انشاءاللہ وقت پہ آپ کا یہ پروگرام ہوگا، وقت پہ ختم ہوگا، آپ اپنے احباب کے ساتھ تشریف لائیں، دوستوں کی بتا دیں، گھر والوں کو بتا دیں، بہت بابرکت اجتماع ہے، اس کی برکت انشاءاللہ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ پائیں گے۔ بس یہی ہمارا اور آپ کا پیغام ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں۔ بڑی حقیقت کی بات کہہ دی ہے، وہاں سوائے ابلیس نہیں، ابلیس تو ہی ہے، اور ابلیس کے جو چیلے ہیں، بس بڑھا لیجئے اس کو، اس میں آ جاتے ہیں، ابلیس میں تو سب آ جاتے ہیں، لیکن جتنے اس کے چیلے ہیں ان کو چھوڑ کر کے سب کوئی ان کا ذکر کر رہا ہے۔ زمین ذکر کر رہی ہے، آسمان ذکر کر رہا ہے، پیڑ ذکر کر رہے ہیں، پتے ذکر کر رہے ہیں، ملائکہ ذکر کر رہے ہیں، عرشی ذکر کر رہے ہیں، فرشی ذکر کر رہے ہیں، افریقی ذکر کر رہے ہیں، امریکی ذکر کر رہے ہیں، یورپین ذکر کر رہے ہیں، ایشین ذکر کر رہے ہیں۔ ارے ہم اور آپ کیا،
جب سبقہ پیدا کرنے والا خود ذکر کر رہا ہے تو ہم مخلوقات کا حق ادا ہے کہ اپنے نبی کا ذکر کریں، اس لیے کہ جب ہمارا معبود ذکر کر رہا ہے تو ہم کو تو ذکر کرنا چاہیے، اسی لیے وہ تو فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔